الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلی بات اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور اسلام میں ہمیں سب سے بہترین منہج عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر سب سے عظیم اور سب سے زیادہ فضل ہے آج کل کے دور میں۔ ایک دور تھا کہ جب ہم پہلی بار جب میں فرقان میں آیا تھا تو یقیناً مجھے اتنے چہرے نصیب نہیں تھے، اور تقریباً وہاں پر میں ایک شخص کو جانتا ہوں، عبدالرحمن بھائی۔ الحمدللہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ایک نوجوانوں کی ایک جماعت جو صحیح منہج صحیح راستے پر چل رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک میرا دوستانہ اور محبت کا ماحول گزرا آپ کے ساتھ، جہاں علم اور عمل ہمارا ہر انسان کی کوتاہی تو ہوتی ہے عمل کے حساب سے، لیکن ہم سب کا الحمدللہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ ہم سب کے جو سجو ہے اور یہ التجا ہے کہ ہمارا عمل علم کے مطابق ہو، اور میری یہی وصیت ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 کتاب اور سنت کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین معاون چیز ہمارے رائے نہیں، ہمارے اپنے لفاظی نہیں، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سمجھ ہے۔ یہ منہج ہمیں قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ملتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ سبیل المؤمنین میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا منہج ہمارے لیے سب سے بڑا معاون ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ کتاب و سنت اور صحیح منہج کو سمجھنے کے بعد ہمارا سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں۔ دلوں کی اصلاح کے ذریعے سے ہم اپنی دعوت کو صحیح طریقے سے عوام تک اور گمراہ لوگوں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا دعوت کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور اپنے انسانی بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بہت سے ہماری دعوت کے آج کل مقاصد بدل چکے ہیں، ہمارے حکمتیں یا دعوت کا انداز بدل چکے ہیں۔ ہماری کوشش جستجو اور تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس سے بھی بحث مباحثہ کریں، جس سے بھی ہم سمجھائیں، تو ہمارے دل کے اندر وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کہ اب رات کو اٹھ کے تہجد میں ان لوگوں کے لیے رویا کرتے تھے جن کے لیے آپ دعوت کے لیے نکلا کرتے تھے۔ تو آج ہم میں سے ہر شخص سوچیں، ماشاءاللہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو ایسا فیملی سے بلونگ کرتے ہیں کہ ان کے اہل راہ راست پر کسی قدر نہیں ہے۔ تو ان کے لیے ہمارے دل میں کیا تڑپ ہے، اسی تڑپ کی وجہ سے آج مجھے یہ بہت بڑا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا۔ انشاءاللہ جب تک ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو انشاءاللہ ہمیں جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی انشاءاللہ۔ نمبر 3، جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو اختلافات کے دائروں کو محدود رکھیں، خواہ وہ اختلافات دینی معاملات میں ہو یا ہمارے اپنے ذاتی معاملات میں۔ اپنے ذاتی اختلافات سے دستبردار ہو کر دین اسلام کی دعوت دیں تو آپ کی دعوت کو بہت بڑا اثر اور آپ کی دعوت کو بہت بڑا قبولیت ملے گی۔ اختلافات دین کے معاملے میں اگر معتبر اختلافات ہیں، معتبر اختلافات سے مراد ایسے مسائل ہو کہ جن میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کے اختلاف رہا ہو تو آپ کو صحیح منہج کے حساب سے اختلاف کرنے کا اختیار ضرور ہے، لیکن افتراق نہ ہوئیے۔ افتراق اور اختلاف سے مراد کہ آپ ایک رائے رکھتے ہیں، مثلا جو عبداللہ بن عمر رکھتے تھے، دوسرے جانب کوئی شخص رکھتا ہے مثال جو عبداللہ بن عباس رائے رکھتے تھے، تو یہ اختلاف وہاں پر بھی تھے اور یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں حمزہ بھائی آپ عبداللہ بن عباس رائے کے مطابق اگر لے رہے ہیں، لیکن میں اس روح سے اس حدیث پہ اس آیت کو دیکھتے ہوئے میں اس رائے کو نہیں مانتا، کوئی مسئلہ نہیں۔
لیکن افتراق نہیں ہونی چاہیے. افتراق سے مراد جائیے آپ کا راستہ الگ میرا راستہ الگ، یہ مسلمانوں کی یونٹی، مسلمانوں کی یکجہتی کو توڑ دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے دعوها فانها منتنہ، اس کو چھوڑ دو یہ بدبودار ہے. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے یکجہتی. نمبر 1 میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، نمبر 1 کتاب و سنت، اور کتاب و سنت کو سمجھنے میں سب سے بڑا معاون صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سمجھ. نمبر 3 اپنے دلوں کی صفائی کیجیے، اور دلوں کی صفائی کے بعد جن مخالفین کو آپ دعوت دیں گے ان کے ساتھ حکمت، واعظ و نصیحت، اور اگر آپ حکمت اور واعظ و نصیحت سے آپ کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت کو قبولیت ضرور نصیب ہوگی. نمبر 3 کوشش کیجیے کہ جت قدر ممکن ہو اختلافات کے دائرے کو محدود رکھیں. اگر ایسا مسئلہ ہے کہ وہ اختلاف صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے زمانے میں بھی تھا اور وہ معتبر اختلاف ہے تو اختلاف آپ ضرور کریں، لیکن افتراق نہیں ہونی چاہیے. وہی محبت رہنی چاہیے جو صحابہ کے بیچ میں تھے، اور وہی محبت ہم میں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں اس کو تھام کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں یہاں پر خوشی، مسکراہٹ اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے الفاظ اور مناظرے کے انداز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح جنت میں انشاءاللہ جمع کریں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہماری یہ محبت اللہ کے لیے ہے تو ہمارے یہ عمل ہی رہے گا. اگر ہماری محبت اللہ کے لیے ہے تو ہمارا دور ہونا ہمیں الگ نہیں کرتی. اب یہ سمجھیے کہ ایک ہی گھر کے 3 دروازے ہیں، 4 دروازے ہیں، ہم سب ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، آپ پاکستان سے سجدہ کر رہے ہیں، میں یوگنڈا سے کر رہا ہوں، ایک ہی ہستی کو ہم سجدہ کر رہے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ ہم ایک ہی ہستی کے پاس جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا راستہ الگ ہو گیا تو پھر ہم جنت میں نہیں مل سکتے. تو میری یہ سب سے بڑی تڑپ اور دکھ یہی ہوتا تھا. میرے ایک دوست جو سب سے پہلے میرا دوست تھا فراز بھائی، آپ سب ان کو جانتے ہیں، تو میرا ان سے جدائی کا کوئی فرق نہیں، وہ دکھ نہیں ہوتا تھا. صرف دکھ ایک بات کا ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ ان کا راستہ الگ ہو جائے اور میرا راستہ الگ ہو جائے، پھر ہم اوپر نہ مل سکتے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ساتھ رہیں تو ہمارا سمت ایک ہوگا، عقیدہ ہمارا ایک، منہج ایک، عمل ہمارا ایک، تو دنیا کی جدائی کو مانا انشاءاللہ نہیں رکھتی. ہماری کوشش ہو نمبر 1 خاص طور پر نماز فجر کی ہم پابندی کریں. 5 وقت عمومی طور پر دین احکام کے جس قدر ہمارے استطاعت ہے ہم کوشش کریں کہ ہم دین اسلام کو تھام کے رکھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یہ مجلسیں دوبارہ اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو پائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے اس سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں ایسے محفلیں انشاءاللہ ہمارے ضرور جمیں گی، بشرطے کہ ہم اس منہج پہ قائم رہیں. رہی بات اگر کسی بھائی کو میرے طرف سے کوئی تکلیف ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے لیے اسے معافی مانگتا ہوں. کل کی پکڑ اللہ کے سامنے کی بہت سخت ہے، مذاق میں ہو سیریس میں ہو، تو میں اللہ کے لیے آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. میرے طرف سے میرا دل الحمدللہ صاف ہے. تو کپڑا اتنا صاف نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں اتنا صاف ہے، لیکن اس سے زیادہ انشاءاللہ صاف ہے. کسی کے لیے میرے دل میں کوئی لڑائی، کوئی قباحت، کوئی گندگی انشاءاللہ امید ہے کہ ذرہ برابر بھی میرے دل میں کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. اور صرف یہاں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میرے دل میں اس کے لیے کوئی بغض، کوئی حقد نہیں ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب. آپ لوگوں میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، دل صاف رکھنا ایک مسلمان کے لیے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یہ اللہ سے امید ہے. مجھے اجازت دیجیے.